السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس مبارک اللہ کی مہربانی سے مدینہ المنورہ میں اور مسجد الخلیل باب العوالی میں بجانب ادارت جالیات کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، اور ہر خمیس کے دن جمعے کے رات عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور جمعے کے نماز کے بعد بھی یہ درس در اردو زبان میں ہوتے ہیں، اور سندھی زبان میں جمعے کے دن ہفتے کے رات عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے یہ مجلس جو ہوتی ہیں تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا ہے اس مجلسوں کے بارے میں، وعدہ دیا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ بہت عظیم شان ہے اس مجلس کا، جو ہمارے فائدے میں ہے، اور میں اللہ کے بندے سارے لیکن گناہ گار ہیں۔ گناہ کا جس طرح عام بات بولتے ہیں، گناہ کے گھر رہے، گناہ ہو رہے ہیں، انسان ہے،
یہ جو گناہ ہوتے ہیں تو ان کی مٹائی کا یہ مجلس مبارک جو ہوتی ہے یہ مٹائی کا ذریعہ بنتی ہے. تو جب بھی انسان اس مجلس میں جا کر کے بیٹھے گا کدھر بھی ہوئے، چاہے مسجد خلیل میں ہوئے یا حرم میں ہوئے یا کسی بھی مسجد میں ہوئے یا کسی بھی مکان میں ہوئے، تو اللہ کی تعریف ادھر جدھر جاری ہوتی ہے. تو اس مجلس میں کیا ہوتا ہے، گناہوں کی مٹائی ہوتی ہے. اذا مررتم بریاضین الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ نے گزرا تو کدھر مجلس ہیں اور جنت کے ٹکڑے ہیں اس کا ہے. تو بولا فرتعوا فی، ادھر بیٹھو اور ادھر سے آپ نے لے کچھ اور حصہ لے لو، ادھر سے فرتعوا فی مزے لے لو. اور قالوا وما ریاضین الجنہ، وہ ریاضین الجنہ کیا ہیں؟ بولا ریاضین الجنہ حلق الذکر، جدھر بھی مجلس ہوتی ہیں اور ذکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ ہے جنت کے ٹکڑے. تو الحمدللہ مالک الملک نے ہمیں نصیب کیا ہے جو مدینہ منور میں بیٹھے ہیں. منور مدینہ، اس کا کیا نام ہے؟ منور. یہ منور یعنی روشنی والا شہر ہے. شہر تو بہت ہے، مدینہ ادھر ادھر بھی ہیں، لیکن یہ عظیم شہر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا شان بڑا کیا ہے. تو یہ ساری دھرتی اللہ کی ہے یا کسی دوسرے کی ہے؟ سارے دھرتی اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن جس جگہ کو اللہ تعالیٰ شان زیادہ کیا تو ان کی زمینیں، ان کی دھرتی ہیں ساری. تو الحمدللہ منور تو ایک تو نور، اس میں ایمان کا نور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نور کا ذریعہ ہے. وہ بھی اس کا بھی اس ملک میں گھر تھا اور ادھر رہائش تھی اور ادھر ہی دعویٰ کیا ہے، اور ان کا وفات بھی ادھر ہوا ہے اور ان کی دفن ان کو بھی ادھر گیا ہے. مسجد نبوی کے نزدیک تھا لیکن ابھی تو مسجد نبوی میں اندر ہو گیا ہے. یہ بھی ایک مخلوق کے پر امتحان کا ذریعہ ہوا ہے. اصلاً قبریں جو ہیں وہ مسجدوں میں نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. ان پر لعنت ڈالا ہے. تو یہودیوں نے کیا کہ آپ نے مسجدوں کو جدھر عبادت گاہ تھی ادھر قبروں کے نزدیک کیا، قبریں داخل کیا گیا ادھر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو الگ تھی، گھر نزدیک تھا اور قبر الگ تھی. وہ زمانہ بیسا تھا، وہ شہر بھی چھوٹا تھا، لیکن حکمت ہے ایک مالک اور ملک کی، یا امتحان ہے اس بندوں پر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سوال کرتا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق دیں، اور یہ بھی سوال کرتا ہوں تو ہمیں اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہمیں پیدا ہوا ہے عمل کے لیے، اور سنتے بھی بہت ہیں لیکن عمل میں کمی ہوئی. تو مالک الملک نے بیان دیا سورۃ تبارک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ خالق ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے اور میرے پر بوجھ رکھا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کون ہے اچھے اچھے عمل کرنے والے اور کون ہے پابندی کرنے والے
اور کون ہے جو غلط راستے میں پھنس جائیں گے، اور کون ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے اور غلط راستے پر چلنے والے۔ یہی غلط راستہ ہوا بندوں سے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی گھر کے مسجد کے نزدیک، گھر میں تھی، لیکن اور جدھر انبیاء کرام کا موت ہے ادھر ان کو دفنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی حکمت ہے، ابھی کدھر لے جائے، گھر تو نزدیک تھا، اور ان کا وفات بھی ادھر ہوا، ادھر اس کو دفنانا چاہیے تھا، دوسری جگہ پر نہیں لے جائیں۔ تو حکمت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی امتحان ہوگا اس امت کے پر، جو قبر ہو گئی مسجد کے اندر، سبحان اللہ۔ نہیں تو یہ اصلاً قبر جو ہے باہر ہونا چاہیے، مسجد میں اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن واللہ عالم کون سی حکمت ہے مالک الملک کی، کیا اس میں مراد ہے، امتحان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بندے کتنے تک احتیاط کرتے ہیں دھرتی پر، اور دیکھنے چاہتے ہیں تو میرے باتیں پر کتنے عمل ہیں۔ پھنس تو گئے ہیں آج کل لوگ، اور یہ مسجد کو بڑھانا یہ دولہ العثمانی میں ہوا ہے، انہوں نے بڑھایا تو انہوں نے اس کو اندر داخل کر دیا، سمجھ میں آیا۔ اور بہت پہلے سے بھی ہیں، کچھ ادھر ادھر میں اندر ہو گیا خلاص۔ ابھی قبر شریف جو ہیں وہ ہو گئی ہے مسجد کے اندر۔ ابھی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا قیامت کے دن ان مخلوقات کے لیے، اس امت کے لیے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا حساب کس طرح ہوگا وہ ہی جانتا ہے۔ اس نے منع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے قبر مسیحوں میں اندر نہیں ہونا چاہیے، داخل ہو گئی، یہ بھی کسی حکمت کے لیے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے پروگرام بنایا تو 300 حدیث جو ہے ان کا شرح کیا جائے گا، تو ہمیں اس میں سے مراد حاصل کریں۔ جس طرح حدیث بولا جاتے ہیں باتوں کو، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں۔ جس طرح قرآن شریف ہے تو ان کو بولا جاتے ہیں کتاب اللہ، قرآن کریم، قرآن مجید، کتاب حدیث اس کو بھی بولا جاتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ۔ یہ اللہ کے باتیں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سچے بات کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی احادیث مبارک ان کو بولا جاتا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، یعنی ان کے باتیں ہیں۔ حدیث کا مطلب عربی میں ہے تو باتیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں ہیں، تو ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا اور ان کے باتوں پر عمل کرے گا، اس طرح سمجھو تو اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے بھی حکم مان لیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ قرآن کریم باتیں اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے، تو جو میرا رسول آپ کے پاس لے آئیں اور بتائیں اور اس سے لے لو، جس سے منع کریں اس سے منع ہو جائے، وہ نہیں کرنا۔ اور اس کے بے فرمانی جو کرے گا ان کے لیے بھی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے فرمانی
کر لے گا اور ان کی باتیں نہیں مانا اور ان کے بولنے کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو ان کے لیے سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن شریف میں۔ تو ہمیں اللہ کے بندے خیال کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں نہیں مانیں گے اور آپ نے مرضی کے بندے بن جائیں گے تو پھر خسارے میں پڑ جائیں گے اور سزا بھی مقرر ہوئی ہے اور ہو جائے گی پھر بعد میں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ النور کے آخر میں آیت ہے۔ مالک الملک نے فرمایا، اس نے بتا دیا اپنے بندوں کو، خیال کرے میرے بندے وہ جو میرے رسول کی مخالفت کریں گے۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فتنہ یعنی مشرک ہے، مشرک ہو جائے گا۔ یہاں تو ان کی جب مشرک بن جائے گا تو عذاب ان کے لیے دکھ والا عذاب بنائیں گے۔ جب ان کی باتیں نہیں مانے گا تو مشرک نہیں مانے گا یا مسلمان نہیں مانے گا؟ اکثر العلم ان فتنہ کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ ہے لفظ فتنہ کا اس جگہ میں شرک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا وہ تو مشرک آدمی کرے گا، نہیں مسلمان کرے گا۔ مسلمان ہو کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا؟ مستحیل تو نہیں ہو سکتی ہے بات۔ ہاں، یا تو جاہل ہوگا، بس دین سے جاہل ہوگا، وہ ان کے لیے علاج اور ہیں جہالت کی وجہ سے۔ لیکن معلوم ہے ان کے سامنے قرآن اور حدیث موجود ہیں اور ان پر عمل نہیں کر، مانتا نہیں، ضد کر کے بیٹا، ان کا مطلب یہ ہے آپ نے مرضی کے پیچھے کر رہے ہیں، تو ان کا مطلب یہ عذاب کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ نہیں بتایا، قرآن میں موجود ہے۔ ان کا مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی اور ان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور مالک الملک نے بھی ہمیں بتا دیا قرآن شریف میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بتاؤ میرے بندے کو، اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالی ہمیں چاہیں، اور آپ بولتے میں بھی اللہ کو میں چاہتا ہوں، تو ان کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِ، میرے تابعداری کرو، میرے پیچھے چلتے رہو، جس طرح میں بتاؤں اس طرح، جس طرح میری زندگی اس طرح زندگی کو آپ نے کو صحیح کرو۔ اور آپ دعویٰ کرتے تو میں اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں، ان کے ساتھ محبت ہے، تو پھر یہ تو سامنے ہے آپ کے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فائدہ کیا جب ہم دعویٰ کریں گے تو میں تو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں اور اس کی محبت ہے میرے دل میں، اور ان کے رسول کی تابعدار آپ کرتا ہی نہیں ہے، نہیں ان کے بات سنتے ہی نہیں، ان کے پیروی کر رہے ہیں، آپ نے مرضی کا بندہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو چاہے گا اور کیسے آپ کو پسند کرے گا؟ اور مالک الملک بتا دیا نہیں قرآن، بولو میرا رسول میرے بندوں کو
یہ پیغام میرا پہنچاؤ آواز کے ذریعے، اور میرا یہ خط بھی پہنچاؤ ادھر. إلا بلاغا من الله ورسالاته. بلاغ بولتے ہیں آواز کے ذریعے پہنچاؤ میرے پاس، ورسالات میرے خط خطابت پہنچاؤ میرے بندوں کے پاس، تو ان کو معلومات ہو جائے تو میرا آپ ہیں بندوں میں کون سا مراد ہے، وہ مراد کا ایجاد کر لیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں پسند ہے، ان کی محبت ہے، تو تحقیق کرو نا، ثابت کر کے دکھاؤ نہیں. یا بس فقط دعویٰ ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ میری محبت ہے. جب وہ نہیں محبت آپ کے ساتھ رکھے گا، آپ کو چاہے گا نہیں، آپ کے ساتھ آپ کو پسند نہیں کرے گا، تو یہ کام کی محبت ہوگی. اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ ان کے نہیں مان رہے ہیں، آپ نے مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں، اور چاہتے ہیں تو اللہ کو میں چاہتا ہوں. آپ جعلی بندہ ہیں، باتوں کرنے والے ہیں، آپ بس فقط بکواس کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو میں اللہ کو چاہتا ہوں، اور آپ اللہ کو حقیقت چاہتے نہیں. جو جس کو چاہتے ہیں ان کی باتیں بھی ماننا ہے نہیں. ہاں وہ ایسے معلوم ہو جائے آپ یہ ابھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ بھی چاہے گا. لیکن آپ بس فقط باتیں کر رہے ہو، جو وہ پسند کرنے والے جو اعمال وہ تو آپ کرتے نہیں، آپ نے مرضی والے عمل کر رہے ہیں. ان کا مطلب تو یہ صحیح نہیں. وہ آئے تو سنے، ابھی جس طرح بتایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میرے رسول کی پیروی کرتے رہو، ان کے باتیں مانو، ان کے تو ان کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں. تو یہ 300 حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے یہ حدیث جاری ہیں. یہ درست 2 درس ہو چکے ہیں جس میں 45 حدیث بتا چکے ہیں. آج 46 کا نمبر جو ہے وہ حدیث بتانا ہے، تو اس میں سے بھی فائدہ اٹھاتے جائیں. اللہ ہمیں عمل اچھے نصیب کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی نصیب کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے مطابق چلتے رہیں تو مالک الملک انعام دے گا. نہیں تو پھر جس طرح الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یاد دلاؤ میرے بندوں کو تو یہ یاد ان کو نفع دے گی. کہیں یاد دلوائے، بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو یہی مالک الملک بولا. ان کو بولو میرے بندوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن انسان پیدا کیا ہے اس غرض کے لیے، یہی مراد ہے، عبادت کرنے کے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہمیں آپ نے بندوں سے رزق نہیں چاہیے، کھانا پینا نہیں چاہیے، وہ خالق اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہ رزق دینے والا ہے اور کھانے پینے کا اس نے آپ نے سارا بندوبست کر لیا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بندہ بھول گیا اور جا کر کے مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو کھانا خود کھلا رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ بھی عبادت، یہ علاقے سے ہو سکتا ہے. تو آئیے تو سنیں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه
وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ نے یہ حدیث بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو کب نزدیک ہوتا ہے بندہ اپنے خالق کے سامنے؟ نزدیک ہے تو ادھر ہیں وہ خالق کوئی بھی ہیں تو نزدیک میں نزدیک بولتے ہیں، اقرب ما یکون العبد، نزدیک میں نزدیک بندہ اللہ تعالیٰ کے حاضری میں یا اس کے سامنے کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتے ہیں، کھڑا ہوا ہے نماز پڑھیں یہ نزدیک اتنا نہیں، رکوع میں اتنا نزدیک نہیں، لیکن جب سجود میں جاتے ہیں زیادہ میں زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس میں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، اب اس میں آپ دعائیں مانگو کیونکہ نزدیک آ گیا، اب اس کی بات کیا چاہیے، نزدیک میں نزدیک، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سجدے میں، تو فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، دعائیں زیادہ مانگو جی سجدے میں کیونکہ نزدیک ہو گیا۔ ہاں، اور رواہ مسلم۔ اور 47 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ نے یہ بھی حدیث بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی بھی کوئی بھی بندہ ہے اور اس راستے کو پکڑتا ہے یا جدھر علم ہے، کیونکہ علم کے بھی ایک تو راستہ پکڑ لیا اور پہنچ گیا، ایک ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، یلتمس یعنی یلتمس ڈھونڈ رہے تھے کدھر ہیں راستہ علم حاصل کرنے کے لیے، ایک تو پتہ پڑ گیا تو یہ علم ادھر ہیں ادھر بیٹھے، لاکہ ایک ہیں وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں تو کدھر ہیں یہ، وہ ڈھونڈنے میں اس سے فرق ہے یا نہیں، وہ تو پہنچ چکا ہے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہے، یلتمس فیہ علما، ان کا مطلب مراد یہ تو میں علم حاصل کروں تو اللہ تعالیٰ میرے پر راضی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد بھی حاصل ہو جائے، اس نے تو بتایا نہیں، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ ایک تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مشقت ہوتی ہے نہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان وہ راستہ کر دیا، سہل اللہ یعنی آسان کر دیا۔ پھر کیا چاہیے؟ آپ بس ارادہ کرو تو میں علم حاصل کروں، اور یہ علم کدھر ملے گا ہمیں؟ کوشش کر رہے تو آپ کوشش کی وجہ سے بھی یہ مراد حاصل ہو جائے گا، یہ نہ ملے گا۔ سہل اللہ طریق الی الجنہ، اللہ تعالیٰ کے راستے جنت کے بہت بنائے ہیں، جنت کا ایک راستہ تو نہیں ہے نہیں، جنت کے لیے بہت راستے، تو یہ بندہ کوشش کرے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان کر لیا جنت کے لیے، کیونکہ یہ آ رہے ہیں جنت کا راستہ پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصیب کیا ہے، جو یہ نفلوں کے ذریعے جنت آ رہے ہیں، یہ فرضوں کے ذریعے جنت آ رہے ہیں، یہ روزے رکھنے کے ذریعے جنت میں آ رہے ہیں، یہ آزاد دینے کے ذریعے جنت کا راستہ اس کو مل رہے ہیں۔ ہر ایک آپ نے اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے جنت کے راستے کو پکڑ لیا اور ادھر اس کا وصول ہو جاتے ہیں، تو ان کا مطلب تو یہ بھی علم کے ذریعے اس کو بھی راستہ ایک مل گیا، اور اللہ تعالیٰ وہ راستہ جنت کا ہے، یہ علم حاصل کرنا یہی تو ہے جنت کا، اس کو پتہ پڑے گا تو یہ حرام یہ حلال چیز ہے، بغیر علم کے کیا پتہ پڑے گا تو یہ حلال حرام ہے، بغیر علم کو کیا پتہ ہے تو میں کدھر سیدھا صحیح کام یہ عمل کر رہا ہوں یا غلط عمل کر رہا ہوں۔ جب علم ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا تو میں عبادت کی اللہ کے
بولنے کے مطابق کر رہا ہوں اور ان کے رسول کے بولنے کے مطابق کر رہا ہوں، تو مراد حاصل ہوگا۔ زیادہ عبادتیں نہیں کرو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے مطابق کرو تو آپ کو یہی نصیب ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ 48 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد دیا، یہ بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا کون ہے جو میرے راہ کے بارے میں آپس میں محبت رکھی تھی، دوستی رکھی دونوں نے۔ ایک تو دوستی فالتو دنیا کے مقصد کے لیے، دنیا والے مقصد یا دوستی وہ کام نہیں دے گی، لیکن دوسرے نے ایک کے ساتھ اس کو پسند کیا یا ان کے ساتھ محبت رکھا ہے لیکن للہ تعالی اللہ کے رضامندی کے لیے، تو میرے پر اللہ راضی ہو جائے گا اور ان کے ساتھ سلوک یا آنا جانا یا اس کے ساتھ محبت رکھا للہ تعالی، دوستی للہ تعالی۔ ایک تو دوستی ہوگی نہیں دنیا کے کوئی مقصد کے لیے یا کوئی مراد ہوگا تو اس میں سے کوئی کام میرا وہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے للہ تعالی رکھ دیا، محبت اس کے ساتھ رکھا ہے للہ تعالی، للہ تعالی اللہ کے راہ کی وجہ سے، کوئی طمع نہیں ہے، نہیں کوئی طمع نہیں۔ یہ دو چیزوں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے کون ہیں وہ دو بندے میرے جو آپس میں دوستی رکھا ہے میرے راضی کرنے کے لیے یا میرا راز حاصل کرنے کے لیے، وہ کدھر ہے تو ابھی وہ بتائے، وہ جانتا ہے لیکن ان کو کیونکہ ابھی ان کو آپ نے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا۔ اللہ اللہ، لوگ تڑپ رہے ہیں سورج کے نیچے اور ان دونوں کو یہ منزل مل گئی۔ ہاں سورج آ گئی اوپر، سب کے اوپر بغیر قدر میل تڑپتے رہیں گی مخلوقات، پسینہ آتے رہیں گے اور سارے مخلوقات پریشانی میں ہوں گے، اور یہ ان کو دو کو آرڈر یہ مل گیا آؤ میرے سائے کے نیچے کھڑا ہو جاؤ، کیونکہ آپ نے دونوں آپس میں جو دوستی رکھی تھی ہمیں راضی کرنے کے لیے، کوئی طمع نہیں تھی دنیا کی۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ ہمیں نصیب کرے کس کے ساتھ دوستی رکھنے، اور وہ بھی حدیث آئے گا لیکن اس میں بولتے ہیں اگر کسی کو آپ پسند کیا یا ان کے ساتھ للہ تعالیٰ دوستی رکھا تو ان کو بتائے انی احبک فی اللہ، میں آپ کو چاہتا ہوں للہ تعالیٰ، وہ بھی اس کو بولے گا میں بھی آپ کو للہ تعالیٰ چاہتا ہوں، احبک فی اللہ، اعلان کرنا ہے ان کو بتانا ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں انی احبک فی اللہ۔ ان کا مطلب ان کو پتا ہے تو یہ کوئی مقصد تو نہیں مقصد نہیں، للہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے للہ یہ بھی للہ۔ 50 ایک کم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر نماز جو فرض ہے نہیں اگر قائم ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہونا چاہیے۔ کاشف یہ جو ابھی حرم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو وہ فرض فجر کا جاری ہے اور شروع کر دیا اپنی سنت، تو پھر ان کا حالت کیا ہوگی؟ ہاں ان کا مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے فرمانی کیا نہیں مانا نہیں ان کو، یہ کیا یہ حدیث میں کیا اذا اقیمت الصلاة المکتوبہ صلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر نماز قائم ہوگی فرض
نماز قائم ہو گئے تو کوئی نماز ان کے مقابل نہیں ہونا چاہیے لا المکتوب یعنی فرض، بس یہ تو فرض ہیں، وہ تو سنت ہیں، لیکن ان کو اللہ ہدایت دیا، علماء نے بتا دیا سنت ضرور پڑھ لو چاہے فرض بھی جاری ہوئے۔ اعلیٰ یہ تو سنت ہے بابا، وہ فرض ہے نہیں، فرض صحیح ہے یا سنت صحیح ہے؟ ان کا مطلب بے فرمانی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا اور آپ نے مرضی کا بندہ ہو چکا۔ اگر اس کے لیے بات تفصیل بھی بہت ہے، ایک آ گیا اور تکبیر دیا اور 2 رکعت پڑھنے شروع کیا، نیت کیا، جب 2 رکعت میں شامل ہو گیا، اگر تکبیر میں رکوع میں چلا گیا تو پھر ان 2 رکعت کو پورا کر لیں، اگر رکوع میں نہیں گیا تو سلام کر کے اور فرض میں شامل ہو جائیں۔ نماز مشروع کیا، 2 رکعت میں شروع ہو گیا اور اولا تکبیر بتا دیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ لیا، ابھی امام آ گیا اور مکبر نے تکبیر دیا، نماز کے لیے اعلان کیا تو نماز ابھی ہو رہی، امام پہنچ گیا ہے اور امام مکبر نے نہیں اعلان کیا تو اس کو سلام کر کے اور فارغ ہو جائیں، چاہے کھڑا ہوا۔ لیکن اگر رکوع میں گیا تو پھر تو ان کو کیا کرنا پڑے گا، وہ 2 رکعت جلدی جلدی اس میں سے فارغ ہو جائے۔ بعض اہل علم کا یہ مراد ہے، اور اختلاف ہیں اس میں، لیکن یہ صحیح میں صحیح رستہ یہ ملا ہے لوگ۔ تو امام داخل ہو گیا تو تکبیر اس نے بتائی، مکبر جو اقامت والی ہوتی تکبیر نماز قائم کرنے کے لیے، تو فٹافٹ سلام کر کے اور امام کے فرض میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ فرض کی، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، یہ بھی اہل علم نے اجازت دیا۔ تو سلام امام نے کیا نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم انت السلام و منک السلام، جو ذکر ہے ہر نماز کے بعد پہلے تو وہ ختم کر لیں۔ ذکر ہوتا ہے ہر نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے، تو یہ ذکر جو ہیں یہ فائدے والے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، وہ مکمل کر کے اور فٹافٹ 2 رکعت پڑھ لی، یا تو ان کو رہنے دو جب تک سورج نکلے، 2 رکعت معلوم ہو گیا ابھی۔ ان کا مطلب تو پھر دوبارہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ان کا مطلب یہ مخالفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، قبول کریں یا نہیں کریں۔ جب اس نے بولا میرا رسول جاؤ میرے بندوں کو یہ بتاؤ، یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طرف سے دیا ہے، یہ جو حکم دیا ہے آپ نے طرف سے دیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی گفتگو بھی نہیں بتاتے آپ کی طرف سے، ایک جملہ بھی نہیں بتاتے، سارے اللہ تعالیٰ کے بولنے کی بتاتے۔ ان کا مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ان کا بات ماننا ہے، ان کے پر عمل کرنا ہے۔ 50 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جو ہے یہ ہے جیل ہے مومن کے لیے، جنت ہے کافر کے لیے۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے، چاہے کتنے بھی بنگلے میں بیٹھے ہوں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوں گے، نہیں وہ ان کا تو حساب ہوگا، جتنا زیادہ
عیاشی کرے گا، لیکن مومن ہے. کافر میں اور مومن میں یہ فرق ہے. لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ جیل ہے بنسبت جنت کے لیے. کہ یہ بنگلے سارے دنیا کے جو ہے وہ ادھر کے گھر کم والے درجے والے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایک نمونہ ہے بس. تو اس طرح بھی جگہیں ہو سکتی ہیں. ہے نہیں دیکھا ہے نہیں کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں ٹی وی میں یا انٹرنیٹ میں، تو فلانے نے بنایا تو وہ حمام بھی سونے کا بنایا، حالات ہاتھ دھونے کی یہ پانی کے نل کے وہ سارا سونے کی بنائے، لیکن کچھ نہیں ہے کیا بنایا. جب ادھر کی راہ جنت میں جو ہیں کمرے جو ہیں ادھر ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ کچھ ہوگا اس کی بنسبت؟ دیواریں جو بنی ہوگی کمروں کی ادھر جنت میں بنگلوں کی، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، یہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. پھر یہ ایک دنیا کیا ہوگی اس کی بنسبت؟ یہ بھی تو سوچنا ہے. کچھ نہیں ہے. نہیں ہمت کرو، صبر کرنا پڑے گا تھوڑا بہت. اس بنگلے میں رہیں گے جدھر سونے کی اینٹ اور جناب چاندی کی اینٹ، یا یہ ادھر والا چاہیے یہ سیمنٹ والی اینٹ. فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ ملا تو مسک، اور اس کا جو وہ بناتے ہیں نہیں خلطہ ملتا جو بولتے ہیں بنانے والا، وہ ادھر سیمنٹ کا اور کنکری کا ہوتا ہے نہیں، وہ مسک کا ہوگا. ہاں 51 حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق علیہ. حدیث بخاری و مسلم. پہلے جو تھی ابی ہریرہ کی حدیثیں تھی، ابھی یہ بھی ایک حدیث آ گئی ام المومنین کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی اس میرے دین میں کوئی نیا چیز بنائے گا، من احدث فی امرنا ھذا، جو دین کے جو بھی ہیں نظام ترتیب جو بھی بتا رہے ہیں نہیں بتا کے گیا ہے، اس میں نئی چیز کوئی بنانے کی کوشش کرے گا وہ مردود ہوگا. بہت عبادتیں لوگ بنا کے بیٹھے ہیں. احدث فی امرنا یعنی نئی عبادت بنایا انہوں نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم ہی نہیں دیا. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو یہ عبادت کرو میرے بعد. جو بھی بات ہے وہ بتا کے گیا، وہ کر کے دکھا کر کے گیا ہے، منتقل ہو گیا. خود کر کے اور بتا کے گئے. ایک ہوتا ہے بولا نہیں ہے آپ کرتے رہو میرے بعد، لیکن یہ خود جو بھی عبادتیں ہیں وہ خود پہلے تو اس نے کیا ہے اور آپ نے امت کو سکھا کے گئے. تو اس طرح عبادت کرتے رہو، جس طرح نماز کے بعد صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھ لو جس طرح دیکھو میں کس طرح پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھتے رہو. اور انہوں نے لکھ دیا ہے، صحابہ کرام نے لکھ دیا ہے، یہ حدیثیں آ رہی ہیں نا ان کی. تو دین کی وجہ سے آج کل کتنے دین کے اندر کتنی چیزیں نیا نیا بنا لیا لوگوں نے. یہ جو سجود کرا رہے ہیں لوگ سے، سجدے کرا رہے ہیں، یہ عبادت ہے یہ شرک ہے یا نہیں؟ کفر تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث آئے گی تو بولا اگر نہیں سجدہ جائز ہے مخلوق کے لیے، لامرت الزوجہ تسجد لزوجہا، اگر سجدہ نہیں جائز ہوگا تو میں عورت کو بتائے تو آپ نے شوہر کے سامنے سجدے دیتے رہو، لیکن سوا اللہ سے کوئی سجدہ کسی کو نہیں کرنا ہے. ختم ہو گیا. ابھی یہ جو دیکھنے میں آ رہے ہیں نیٹ میں انٹرنیٹ میں اور کھڑے ہیں اور لوگ سے سجدے کروا رہے ہیں اور یا وہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کا مطلب یہ کافر ہے، منکر ہیں. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام مانا، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانا.
یہ حدیث ظاہر ہے. بولا اگر سجدات سوائے اللہ سے جائز ہوئے تو میں عورت کو بتاؤں تو آپ نے شوہر کے سامنے سجدے کرتے رہو. اور حالات شوہر کے بارے میں بولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا جنت کی و نارو کی او کما قال. یہ شوہر عورت کے لیے ایسا ہے جنت ہیں یا آگ ہے. اگر ان کی بے فرمانی کرے گی تو آگ میں جائے گی، اگر ان کی فرمان بردار رہے گی تو جنت ہی ہو جائے گی عورت. 52 نمبر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل. متفق علیہ. متفق جب آتے ہیں یہ لفظ یعنی بخاری اور مسلم. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نہیں پتہ تو ہے سارے کو، لیکن ہے جنہوں نے یہ اس مجلسوں کی شکل میں بیٹھا ہی نہیں کبھی، اس مجلس میں نہیں کبھی عالم کے پاس بیٹھا، انہوں نے بتایا بھی نہیں، یا بیٹھا ہوگا انہیں بھی نہیں تفصیل کر کے بتایا. تو متفق ان کے مطلب یعنی حدیث بخاری اور مسلم. اعلیٰ درجے کے حدیث کس کے ہیں پہلے میں؟ ہاں بخاری. اصدق کتاب بعد کتاب اللہ البخاری. قرآن کے بعد فتاوت اہل علم کا سارے کا یہی رہا. سچے میں سچے کتاب کس کا ہے؟ بخاری کا. بخاری اور مسلم وہ اس کا شاگرد ہے. ان کا مطلب جب متفق آ جائے گا بخاری اور مسلم. ابھی جو پہلے حدیث یہ جو ابھی احادیث آ رہے ہیں اکثر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آ رہے ہیں اور بخاری شریف سے یہ آ رہی ہے. پہلے والی بخاری اور مسلم یہ بھی ہیں. بولا تو قال صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ. بہتر میں بہتر کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پسند ہے؟ ادومها وان قل. روزانہ ہوتے ہیں لوگ کم ہوئیں کوئی مشکل نہیں، روزانہ ہونے چاہیے. ادومها یعنی ہمیشہ ہی عمل کرنے. ایک آدمی ایک رات میں اٹھا 20 رکعت پڑھ لیا اور 10 دن رکعت ہی نہیں پڑھ لیا، 2 رکعت بھی نہیں پڑھا. اور ایک آدمی وہ 2 رکعت روز پڑھ رہے، یہ اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں. اللہ تعالیٰ کے حکم میں بولا نہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. ہمیشہ والا عمل جو ہے وہ کم ہے لیکن وہ پسند زیادہ. اس سے ایک دن آ گیا اور بولا کیا ہے آج شعبان کی رات ہے اور عید کی رات ہے، لگاؤ آج رات بس. کیا کر رہے ہیں؟ سارے نفلیں پڑھ رہے ہیں. یہ سارا سال کدھر تھے آپ؟ کیا ہے عید ہے کون سی عید؟ کس نے عید بنائی ہے؟ بچہ شعبان کے 15 تاریخ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور شروع ہو گیا اسی رات ملا ہو گیا ہے. سارا ساتھ شیطان ہے، سارے ساتھ شیطان کی تابعداری کر رہے ہیں. ایک رات میں آ گیا اور ایک 50 نفل پڑھ لیا. یہ کسی کام کا نہیں، پسند نہیں ہے جی. آپ روزانہ 2 رکعت پڑھتے رہو، اسی رات بھی 2 رکعت پڑھتے ہو، یہ اچھے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پسند ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. ہاں لیکن کیا کریں. 53 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه الله فلا يعصيه رواہ البخاری. بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ایک نے نذرانہ کیا تو میں اللہ تعالیٰ کی 2 رکعت یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت پڑھ لوں گا یا 10 ریال للہ تعالیٰ اللہ کے نام دوں گا، یہ کر لیں. لیکن ایک نے بولا میں فلانا گناہ کروں گا اگر یہ کام ہو، یہ نہیں کرنا. فلا یعصیہ. ایک ہوتا ہے بولا میں کل بہت تماشا کروں گا، میرا نہیں کام یہ ہو جائے گا اور میں یہ اتنا تماشا کروں گا جس میں وہ تماشے کرنے کی وجہ سے گناہ بنے گا.
ان کا مطلب یہ تماشا نہیں کرو. ہوتے تماشے سمجھ گیا یا نہیں سمجھا؟ لوگ ہیں نہیں تماشے کرنے والے. تماشے میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھا ہے کبھی تماشا راج یا نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، تماشا جو آپ نے طبیعت کو خوش کر رہا ہو اور اس میں گناہ بہت شامل ہو گیا، ان کا مطلب یہ چھوڑ دو، نہیں کرو. لیکن اگر بولا میں 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ تعالیٰ، میں 2 سجدے زیادہ کر لوں گا، یا میں 200 یا 1 ریال 2 ریال اللہ تعالیٰ دوں گا، یہ کروں گا، یہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں. اور رواہ بخاری کی حدیث میں 54 صحیح ہے، 50 اور 4 ہاں نہیں 53 ابھی 54 ہو گیا نہیں، 50 اور 4 حدیث. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مردوں کو گالیاں نہیں دینا کبھی. ہے لوگ کیسے مردے کو گالیاں دے رہے خامخواہ، ان کی پتہ نہیں ان کو. بولا وہ جو ہوا سو ہو گیا، ان سے وہ ادھر سے منتقل ہو گیا، ابھی ان کو گالیاں مالیاں نہیں دینا ہے. معلوم ہو گیا؟ بولتے ہیں فلاں آدمی یہ کا ایسا تھا، اور لگا دیا 2 لکڑیاں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا؟ 55 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ظہر کے پہلے سنت پڑھ لیتے تھے اور 2 رکعت اس کے بعد آدھا دن میں پڑھ لیتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ 4 رکعت سنت نہیں ہے، لیکن یہ پڑھتے تھے وہ. تو ہمیں بھی اگر ان پر عمل کروں گا تو واللہ اعلم تو ہمیں بھی یہ فائدہ ملے گا. 4 رکعت ظہر کے پہلے 11 بجے 10 بجے مثال، ہاں، اور ٹائم تو اس حدیث میں نہیں بتایا خاص. قبل ظہر سے پہلے 2 رکعت، ہاں 4 رکعت متواتر، ایسا نہیں 2 اس میں 4 بتایا. وہ ہے تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پسند جو تھی تو 2 رکعتوں کی. احب الصلاۃ الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثنا اس طرح حدیث میں آیا. لیکن یہ 4 ہے اور 2 رکعت بعد الغداء، یعنی روٹی کھانے کے بعد جو ٹائم ہوتے ہیں ان کو غدا بولے جاتے ہیں، تو اس کے بعد. 56 حدیث نمبر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن أو يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله رواه البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بھی چیز استعمال کرتے بائیں ہاتھ کے، اس کو بایاں بولتے ہیں، دایاں طرف والا. چاہے نیند کرتا تھا دائیں طرف سوتا تھا، چاہے لباس پہنتا تھا پہلے دایاں ہاتھ داخل کرتا، چاہے جوتیاں پر نعلی کمان بولا تو دایاں پیر پہلے جوتی پہن لیتے تھے، بعد میں بائیں والے. جو بھی اس کا اکثر اعمال جو بھی دھرتی پر تھے، اکثر جو بھی شروع کرتے تھے کسی بھی عمل کو تو دائیں ہاتھ والے طرف. سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہو گیا نہیں؟ یہ معلوم ہو گیا یا نہیں معلوم ہو گیا نہیں؟ ہمیں بھی یہی کرنا. اور رواہ بخاری میں ہے ابھی. یعنی لوگ کو پتہ نہیں کیا بتائیں ہمیں. جو صحیح عمل ہیں یہ تو 1 نمبر عمل ہے نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احادیث پکے حدیث ہیں با سند کی وجہ سے، ہے یا نہیں؟ وہ چھوڑ کر کے وہ دوسرے عمل کریں دوسرے حدیث پر. کون سا اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے، ہاں
یہ تو پکا کام ہے نہیں. 57 حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الله على كل احيانه رواہ مسلم. آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے ہر حالت میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے زبان پر چلتا ہی رہتا تھا ہر حالت میں. علی کل احیانہ یعنی ہر حالت میں. تو ہمیں کوشش کریں ذکر یہ زبان کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما زال لسانک رطب وانت تذکر اللہ. آپ یہ حدیث آئے گی تو زبان جو ہے یہ نرم رہتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی چلتے ہیں. رطب نہیں آئے رطب نرم نہیں تو سوکھ جائے گا اور خشک ہو جائے گی زبان. اس کو خشک ہونے کے لیے کیوں آپ چھوڑتے ہیں. 58 حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا رواہ مسلم. یہ 2 رکعت جو سنت کی ہیں فجر کے پہلے فجر کی نماز کے پہلے یہ 2 رکعت سنت جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے. جو دنیا میں موجودات ہیں اس سے بھی یہ زیادہ ہے. کہ خیر من الدنیا وما فیہا بولا نہیں بس دنیا سے نہیں دنیا میں کتنی موجودات ہیں انسان گنتی کر سکے گا. اس کا کوئی حدود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا تو ان کا مطلب کچھ ہوگا نہیں. دیکھا اس کے وجہ وہ بھی امام کے پیچھے پھر بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں اس کے وجہ خیر من الدنیا وما فیہا. لیکن وہ دوسرا حدیث دیکھنا چاہیے نہیں. اس نے بولا اگر فرض جاری ہوا تو فلا صلاۃ یہ بھی ان کو پیچھے ہٹانا ہے کیونکہ فرض ہے. فجر والا فرض بھی وہ بھی بڑی چیز ہے. جو فجر کے فرض میں نہیں حاضری دیتا ہے وہ منافق اس لسٹ میں لگ جاتے ہیں. اثقل الصلوات علی المنافقین العشاء والفجر. باری میں باری نماز جو ہے اثقل یعنی باری نماز جو ہیں باری میں باری اثقل الصلوات نماز میں باری نماز کون سی ہیں آپ ساتھ وہ اس کا بھی حدیث آئے گا انشاءاللہ ادھر. تو کون سے ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ. تو جو فجر میں ان کا مطلب اس کا نمبر لکھ دو تو منافقوں میں لسٹ میں لگا دو. کیا ہو جائے گا یہ منافق. پھر اگر اس نے مٹا دیا کسی دن اور مالک کو منت کیا اور معافیاں مانگا تو پھر تو ان کی خالق کا اور بندے کا کام میرا نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی بتایا نہیں. یہ 2 نماز جو حاضر نہیں دیتے ہیں ایک منافق کامل جو ایک آ گیا فجر کے آدھا منافق ہو گئے. حالانکہ ان کے لیے انعام بھی بتا دیا. وَلَمَّنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَأَنَّمَا أَقَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَأَنَّمَا أَقَامَ اللَّيْلِ. جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ایسا سمجھا آدھا رات کا قیام کر لیا خط کیا جی اور سویا پڑا ہے لیکن آدھا رات میں ہی شامل ہوا ہے. اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا ان کا مطلب ساری رات قائم تھا قیام میں مصروف تھا. تو وہ فجر والی نماز بھی نہیں ہو رہی. تو یہ وسمہ نہیں لگ جائے منافق. المہم معلوم ہو گیا 2 رکعت فجر کی جو ہے سنت وہ ان کا کتنا مقدار ہے خیر من الدنیا وما فیہا. چھوٹی چھوٹی حدیث ہے یاد کرنے کے لیے حفظ ہو جائیں. عمل کریں گے نہیں تو پھر تو کام ہوگا. عمل نہیں ہوگا فقط سنے گا
سننے کے بھی ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے، جو بیٹھے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کے گھر میں، کسی گھروں میں سے بیٹھے ہیں اور یہ بھی مراد حاصل کریں تو پتہ پڑ جائے گا. یہ بھی شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، یہ سب شاگرد علم ہیں، طالب العلم ہیں، سب علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کتنا فائدہ پہلے بتایا. تو اور فرشتے ان کے سارے کے پر آپ نے پروں کے ساتھ گھماتے ہیں اور ہاتھ گھماتے ہیں اور ان کے لیے معافیا مانگ رہے. بڑی لمبی حدیث ہے، وہ کتاب مخارج حروف میں ڈالا ہے میں نے. ہے یا نہیں؟ فضل العلم. 59 61 حدیث ایک نمبر کم 60. تو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواہ مسلم. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی نے بتایا جب بھی کوئی بھی سامنے چیز آ جائے ان میں نرمائش ہوگی تو ان میں اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنائے گا. ہوتے نہیں، انسان کے سامنے کوئی مسئلہ ہے، ایک تو ہے سختی سے کام نکالتے ہیں اور اس میں نرمی ہے ہی نہیں. پیسہ دیا پھر بھی سخت، پیسہ دیا بھی سختی سے، اور کسی کو کام بتایا سختی سے، کسی سے کام لیا سختی سے، کسی کو دبایا سختی. حال میں اس کا زندگی سارا سخت سخت، بیوی کے ساتھ بھی سخت، بچوں کے ساتھ بھی سخت، لوگ کے ساتھ بھی سخت. جدھر جائیں گے اس سختی کے ساتھ اس کا زندگی گزر رہی ہے. تو اس کے بارے میں ان الرفق لا يكون في شيء، نرمی جسی چیز میں ہو الا زانہ، وہ بہت خوبصورت چیز بنتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانہ، اگر یہ سخت ہے، یہ پسند والا چیز نہیں ہے، بس اس میں خوبصورت ہی نہیں ہوگا. ہر ایک کے ساتھ نرمی نہیں ہے، سختی اس کے ساتھ سختی، اس کے ساتھ سختی، یہ مزے والا چیز ہوگی. اس کے بعد عن 60 نمبر حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ. اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ حدیث بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ احدکم حتی یحب او یحب لاخیہ، بھائی مسلمان ہیں وہ جو آپ نے ایک چیز پسند کرے ان کے لیے بھی وہ پسند کرنا ہے. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایک ہے میں زردہ میں کھا لیتا ہوں لیکن اس کو چاول سادہ دے دو، ان کا مطلب آپ نے نفس کو زیادہ چیز پسند والی دے رہے ہیں اور ان کو کم پسند والی دے رہے ہیں. اور ادھر حدیث میں ہے حب اخی کما تحب نفسک، جو آپ نے یہ چیز پسند کرے ان کے لیے بھی یہ پسند کرو. بس مقصد مراد سارا کیا ہے؟ جملے طور ہو گیا. جو آپ نے یہ چیز پسند کرے تو آپ نے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. اس نے خوبصورت چیز آپ لے لو اور کم خوبصورتی والی چیز اس کے لیے رکھ لو. یہ بھی ہے، بیماری ہے، یہ ساری بیماری یہ موجود ہے میرے بیچ میں، ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی انسان یہ اس حالت میں پہنچے تو آپ نے دیکھے گا یار یہ دے دو اس کو، یہ دے دو بس. ہاں ہے یا نہیں ہے؟ ایک 7 اور 1 نمبر حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ويأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة. متفق علیہ. بخاری اور مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان ہے ایک درخت لگایا زمین میں، ابھی درخت جو ہے وہ نکلے گی باہر زمین سے،
بنے گا بڑا درخت، اس میں سے جو بھی بنے گا اور اس میں سے کوئی بھی فیاکل منہ الطیر، ایک تو پرندے بہت ہیں، اگر انہوں نے کھا لیا کچھ اور انسان کھا لیا، آم لگایا آپ نے اور چھوڑ دیا، جو بھی آئے کھاتے رہے، آم وہ بھی کھا لیا یا لیمون کی یا کوئی بھی، او بہیمۃ، یا کوئی بھی جانور آیا اور کھا لے، الا کان لہ بہ صدقہ، ان کا مطلب یہ ہے ان کے لیے صدقہ ہے، خیر خیرات کر رہے ہیں۔ معلوم ہو گیا ابھی؟ درخت لگاؤ کہ لگاؤ، پانی کی ہودی بنا لو تو وہ بھی فائدہ ہو جائے گا، بلیاں پیے گی اور کبوتر پیتے رہیں گے، یہ بھی درخت کی شکل میں آ جائے گا۔ درخت لگاؤ، وہ پکھی پرندے یہ سارے جانور کھاتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا نہیں۔ ہاں، بات نمبر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، متفق علیہ۔ بولا دیکھو جو آپ چاہتے تو میرے رزق میں کشادگی ہو جائے، رزق تو ہر ایک کو ملتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں ان کو کشادہ رزق مل رہے ہیں، اور ایک ہے ان کو ملتا ہے کم ملتے ہیں، یعنی تنگائی والا۔ تو جو چاہتے تو ہمیں کمائی جو ہے وہ میرے آسان والی ہو جائے، آسان والی بہن ہے اور ایک تو مشقت والی ہوتی ہے۔ آسان والے اگر چاہیں ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، ان کا پیروی کرنا، ان کے پیچھے بھاگنے والا بھی راستے ہیں نہیں، وہ بھی راستے بھی کبھی کبھی تنگ والے راستے مل جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں آسان والے راستے مل جائیں تو ہمیں رزق حاصل کرے، تو کیا کرے؟ آپ نے رشتے، جو بھی رشتہ ہے ان کے ساتھ مواصلات ہونا چاہیے، ملنے کا، آنے جانے کا، ایسے نہیں اس کو ان کے پاس آئے جائیں بھی نہیں، اولاد ہیں دوسرے یہ ہیں وہ۔ معلوم ہو گیا رشتہ کون ہوتے ہیں؟ آپ میں بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا بابا ہوتے ہیں یا چاچا ہوتے ہیں، یا یہ سارے رشتے ہیں نہیں نزدیک جو ہیں، ان کے پاس آنے جانے کا راستہ نہیں بند کرنا۔ ایسے نہیں ایک سال جب ہو جائیں آپ گئے ہی نہیں ان کے پاس، یا ایک سال ہو گیا 6 مہینے ہو گیا نہیں آپ کے پاس آیا نہیں ان کے پاس، نہیں، تواصل ہونا یعنی یصل یعنی مواصلات ہونا چاہیے، تو اس کے رزق میں کیا ہو جائے گی؟ کشادگی ہو جائے گی۔ کشادگی صحیح ہے لفظ اردو میں جناب؟ ہاں، تنگائی اور کشادگی ہوتی ہے یا نہیں؟ صحیح ہے؟ ہاں، آسانی، کشادگی، ہاں۔ 73 نمبر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہاں، یہ تو آیت ہے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے تو بولتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی دنیا میں ہمیں بہترین زندگی دینا اور آخرت کی بھی اچھی زندگی ہو جائے۔ ایسے نہیں بولے اللہ آخرت میں اچھی دے، ادھر جو ہو جائے ادھر بھی اچھی مانگو، ادھر بھی اچھی راش بناؤ، اس میں رہ لو۔ اعمل دنیا کأنک تعیش غدا واعمل الآخرت کأنک تموت غدا، ابدا، یعنی دنیا کے لیے ایسے بناتے رہو ایسے ہمیشہ ہی رہیں گے میں، اور آخرت کے لیے وہ چیز بناؤ جو کل میں مر جاؤں گا شاید، وہ بھی اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ متفق علیہ، ان کا مطلب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، سورۃ البقرہ میں آیت ہیں، یہ مانگتے رہو دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے، دونوں کے لیے مانگتے رہو۔ 64 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الصبر عند الصدمة الاولى، متفق علیہ۔ بولا صبر وہ زیادہ میں زیادہ درجہ بڑے میں بڑا کون ہے؟
جب پہلا صدمہ پہنچ جائے انسان. صدمے تو بہت ہوتے ہیں لیکن جو پہلا صدمہ جو ہے نا اس میں صبر چاہیے. تو یہ صبر بھی بہت ہمت والے کے پاس ہوں گے، ہر ایک کو صبر نہیں آتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے بیزاری بتاتے ہیں اور تنگائی بتاتے ہیں اور آپ نے دین سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. کوئی بھی صدمہ آ گیا کفر تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، الفاظ سے نکالتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، شرک کے الفاظ نکل جاتے کچھ کے منہ سے. صبر نہیں، صبر کی وجہ سے یہ مشکل ہے، صبر ہونا چاہیے. 65 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتبع الميت 3 ويرجع 2 ويبقى معه 1 يتبع أهله وماله وعمله ويرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بتایا ہے تو جب میت ہیں تو ان کے ساتھ جنازہ بھی اٹھا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں قبر میں لے جا رہے ہیں ان کو، ان کے ساتھ 3 چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ایک تو کون ہوتے ہیں؟ یتبع المیت 3 ویرجع 2 3 جاتے ہیں 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک ان کے ساتھ ادھر ہی رہتے ہیں. ویبقى معه 1 یتبع اہلو، ان کے ساتھ جو جا رہے ہیں ان کے اہلے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، اولاد وغیرہ. ومال، اور پیسے جو ہیں جو کمائی کیا وہ بھی ان کے ساتھ مالی ملکت جاتی ہیں. وعمل ہو، اور ان کے عمل بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. فیرجع اہلہ ومالہ، ادھر سے جو اہلے ہیں جو اولاد بھی سب واپس آ جائے گا، مال ملکت وہ بھی ادھر ہوئے گی، وہ بھی ادھر واپس آ گیا. باقی ان کے ساتھ کون ہوگا؟ عمل صاحب ادھر رہے گا ان کے ساتھ. پھر وہ اس کے قبر میں یہ عمل اس کو کام لے گا، پھر وہ دیکھے گا وہ عمل جو ہے وہ روشن دار بن کے ان کے ساتھ ہوگا تو وہ اس کو بولے گا من انت لوجه الحسن، اور اس کے بارے میں حدیث آئے گا بتائیں گے انشاءاللہ. تو اور کون ہے آپ؟ بولے گا میں آپ کا اچھے اعمال ہیں. خوشی ہوگی پیدا. اور وہ جو برے عمل کیا نا ان کے ساتھ وہ برا عمل بھی ہوگا ادھر، خطرناک ہوگا ادھر. دیکھنے میں اب دیکھے گا آپ کون ہیں؟ بولے میں آپ کا برا عمل ہوں جو آپ نے کیا تھا. اعوذ باللہ. بولے کیا بات، پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ پھر کیوں نہیں اچھے عمل کیا؟ 66 شاہد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق علیہ. ہمیشہ ہی جو بھی آپ کے سامنے مسئلہ آ جائیں تو ان کے لیے آسانی کرو، تنگائی نہیں کرو کسی کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نہیں، ان کے ساتھ تنگائی کیا ہے ہر چیز میں. تنگائی بہت نہیں ہونا چاہیے، کچھ آسانی بھی ہونا چاہیے. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اور بشارت دو اور ان کو نفرت نہیں اس کو قرار. ابھی 3 حدیث مکمل کر لیں تو پھر اس حدیث مبارک میں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ان کے پر عمل کرنے کی توفیق دے. عمل عام چیز ہے تو عمل کرنا ہے، عمل نہیں ہوا تو مشکل بن. 60 اور 7 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ متفق علیہ. یہ حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کے صفے جو ہے سیدھی ہونا چاہیے، کیونکہ تسویۃ صفوف جب صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی، نہیں تو نماز میں ڈیفیٹ نہیں پڑ جائے. آج حرم میں دیکھو آج کا ایک آگے کھڑا ہے ایک پیچھے کھڑا ہے، ایسا کھڑا ہے، کیا ان کو کوئی سمجھاتے بھی نہیں کیا بات.
نماز میں گڑبڑ پڑ جائے گی. 68 60 اور 8 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بتایا انسان جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور جب کھانا کھا کر کے فارغ ہو گیا تو بولا الحمدللہ، شکر کیا تو وہ پسند ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو پھر بھی شکر کرتے ہیں الحمدللہ. یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں پیا پانی اور شکر بھی نہیں کیا. 69 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي ووالده وولده والناس اجمعین متفق علیہ. حدیث بخاری مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا آپ کا ایمان نہیں ہوتا ہے جب تک میری محبت آپ کے اندر، آپ نے والد سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، آپ نے بیٹے سے بھی، بیٹے اس میں اولاد سب آ جاتے ہیں، وولدی یعنی بیٹے بیٹیاں سب، اس سے بھی زیادہ جو بھی مخلوقات ہیں ان سے بھی زیادہ میری محبت آپ کے دل میں اندر ہونا چاہیے، نہیں تو وہ ایمان نہیں ہے. متفق علیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتنی حدیث ہو گئی باقی؟ 70 میں ایک کم، تو آگے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اللہ نے توفیق دیا. وجزاکم اللہ خیرا.